بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نیا لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قوانین کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، کچھ قوانین ہو چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو کچھ قوانین مزید سکھائیں گے۔ یہ قوانین قانون نمبر 7 سے لے کر قانون نمبر قانون نمبر 10 تک 1 2 3 4 قانون ہم آپ کو آج کے اس سبق کے اندر سکھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ جو ہے وہ 6 قانون پڑھ چکے ہیں۔ 7 سے لے کر 10 تک ہم آج یہاں آپ کو سکھائیں گے کچھ قوانین۔ تو یہ آپ کو بتائیں گے یہ قانون کیسے لاگو ہوتا ہے، مثال دے کر آپ کو سمجھائیں گے کہ مثال کیسے فٹ کرنی ہے۔ یہ طریقہ کار ہم آپ کو مزید سمجھائیں گے یہاں پر۔ آئیے قانون پہلے پڑھتے ہیں۔ قانون یہ ہے قاعدہ نمبر 7، کہتے ہیں کسی اسم میں دوسرا حرف اگر مدہ زیادہ ہو تو جمع منتہی الجموع اور اسم تصغیر بناتے وقت اسے واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ قانون ذہن میں رکھنا ہے کہ قانون کیا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ کسی اسم میں دوسرا حرف اگر مدہ ہو اور زیادہ ہو، مدہ زیادہ، مدہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے الف مدہ ہوتا ہے، واو مدہ ہوتا ہے، یا مدہ ہوتا ہے۔ الف سے پہلے فتح آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، یا سے پہلے کسرہ آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، واو سے پہلے ضمہ آ جائے تو وہ مدہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی اسم میں، تو مطلب یہ ہے کہ اسم ہو، فعل کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسم کی بات ہو رہی ہے۔ کسی اسم کے اندر یہ ضابطہ ہوگا، اور وہ حرف بھی مدہ ہو، جیسے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے، اور زیادہ ہو، یعنی حروف اصلیہ میں سے بھی نہ ہو۔ تو جب ایسا اسم ہو جس میں دوسرا حرف مدہ زیادہ ہو، تو جب ہم نے اسے جمع منتہی الجموع یعنی جمع اصل بنانا ہے یا اسم تصغیر بنانا ہے، تو اسے اس وقت جو ہے وہ اس دوسرے حرف مدہ کو واو مفتوحہ سے بدلنا یہ واجب ہے، یہ قانون وجوبی ہے۔ امید ہے آپ کو ضابطہ سمجھ آ گیا۔ مزید ہم یہاں سے دیکھتے ہیں، یہ مثال ہے طاربۃ، یہ اسم ہے، تو دوسرا حرف یہ الف ہے، الف مقبل فتح ہے تو یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں یہ دوسرا حرف اگر مدہ زیادہ ہو، مدہ بھی ہے اور زیادہ بھی ہے، کیونکہ یہ اسم فعل کی علامت ہے، زیادہ ہے۔ جب ہم نے اسے جمع منتہی الجموع یا اسم تصغیر بنانا ہے، یہ ہے جمع منتہی الجموع ضوارب، اور اسم تصغیر ہے ضوارب، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس الف کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے، جیسے ضاربۃ سے ضوارب۔ اب یہ الف مدہ ہے اور زیادہ بھی ہے، تو اس کو ہم نے جب ہم اسم تصغیر بنانا ہے یا جمع منتہی الجموع بنانا تو اس الف کو واو سے بدلنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اسم فاعل اور یہ ہے ضوارب، اسم جو ہے وہ جمع منتہی الجموع، تو ہم اس کو جب ہم نے جمع منتہی الجموع بنانا ہے تو یہ بن جائے گا ضاربۃ سے ضوارب، اور اسم تصغیر ہے ضواربۃ، تو یہاں یہ واو یہاں یہ جو واو ہے یہ الف سے بدلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال جیسے ضراب سے ضوارب ضواربۃ، یہ الف مدہ کی مثال ہے، الف مقبل فتح۔ یہ یا مدہ کی مثال ہے، یا مقبل کسرہ ہے، ضراب ہے، ٹھیک ہے۔ یا مدہ ہے، یا مقبل کسرہ، یہ یا مدہ ہے۔ ضراب سے جب ہم نے اسم تصغیر یا جمع منتہی الجموع بنانا ہے تو یہ ہو جائے گا ضراب سے ضوارب ضواربۃ، یہ جمع منتہی الجموع ہے اور جمع اکثر بھی کہتے ہیں اس کو، اور یہ ضواربۃ یہ ہے اسم تصغیر، ٹھیک ہے۔ اسے ہم نے یہ بنایا ضراب سے ضوارب ضواربۃ، تو یہ جو واو ہے یہ یا سے بدلی ہوئی ہے، ٹھیک۔ اچھا، یہ تیسری مثال ہے طومارن، طوما میں یہ جو ہے واو ہے، واو مقبل ضمہ ہے، تو یہ ہوتی ہے واو مدہ۔ تو یہاں آپ کو بتا دیا ہے کہ الف سے پہلے فتح ہو تو الف مدہ، یا سے پہلے کسرہ ہو تو یا مدہ، الف سے پہلے واو سے پہلے ضمہ ہو تو یہ واو مدہ، یہ واو مدہ کی مثال ہے۔ الف کی یا کی مثال آگے یہ ہے طومارن، واو مدہ ہے، واو مقبل ضمہ ہے، یہ واو مدہ ہے۔ تو دوسری کا واقع ہے، تو ہم نے جب اسے جمع منتہی الجموع بنانا ہے یا جمع اکثر بنانا ہے تو یہ یا جمع اسم تصغیر بنانا ہے تو یہ جو ہے وہ بن جائے گا طومارن سے طوامیر اور طوامیرۃ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجیے گا، یہ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہے ضابطہ نمبر قاعدہ نمبر 7، ٹھیک ہے۔ کسی اسم میں دوسرا حرف مدہ زیادہ ہو، جمع منتہی الجموع اور اسم تصغیر بناتا ہے اسے واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے، جیسے آپ کو یہاں سے سمجھایا۔ اگر آگے چلتے ہیں، قاعدہ نمبر 8،
اگر اسم فاعل کی جمع فعلتن کے وزن پر آئے ہو، اسم فاعل اور اس کی جمع فعلتن کے وزن پر آ رہی ہو تو اس کا لام کلمہ حرف علت ہو. ایک تو یہ ہے کہ اسم فاعل کا اسم فاعل ہو، اس کی جمع فعلتن کے وزن پر آ رہی ہو اور اس کا لام کلمہ بھی حرف علت ہو، تو اس کو الف سے بدل کر فا کلمہ کو پہلے اس کو جو لام کلمہ حرف علت ہے اس حرف علت کو الف سے بدلیں گے، اس کے بعد پھر فا کلمہ کو ضمہ دینا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اگر اسم فاعل کی جمع فعلتن کے وزن پر آئے اور اس کا لام کلمہ حرف علت ہو تو اس کو یعنی کہ اس حرف علت کو الف سے بدل کر فا کلمہ کو ضمہ دینا یہ واجب ہے. یہاں لکھ دیں، مدد کریں. فا کلمہ کو ضمہ دینا واجب ہے. جیسے داعن ہے اسم فاعل، دعا یدعو دعوتن فہو داعن اسم فاعل ہے. اس کی جمع آتی ہے دعاتن. یہ دعاتن یہ اصل میں ہے دعوتن. دعوتن یہ فعلتن کے وزن پر ہے، دعوتن بر فعلتن. تو یہ آگے ضبط تھا اسم فاعل کی جمع فعلتن. ٹھیک ہے. تو یہ دعاتن اصل میں دعوتن تھا. تو یہ لام کلمہ واو ہے اور حرف علت ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس واو کو الف سے بدل دیں گے. تو دعوتن سے دعاتن بن جائے گا. اب فا کلمہ کو ضمہ دینا یہ واجب ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا دعاتن. ٹھیک ہے. یہ ہے دعاتن میں دعوتن تھا، حرف علت کو الف سے بدل کر فا کلمہ کو ضمہ دیا تو یہ ہو جائے گا دعاتن. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، قانون نمبر ضابطہ نمبر قاعدہ نمبر 9 ہے. کہتے ہیں وہ اسماء جن کا لام کلمہ محذوف ہو، وہ اسماء جن کا لام کلمہ محذوف ہو، اس کے عوض کوئی دوسرا حرف بھی نہ لایا گیا ہو، تو جب ہم نے اس سے تثنیہ بنانا ہے تو وہ جو حذف شدہ حرف ہے وہ واپس آ جائے گا. یعنی ایک صورت یہ ہے کہ اسماء ہوں اور ان کے اندر لام کلمہ محذوف ہو، اور جو لام کلمہ محذوف ہے اس کے عوض کوئی دوسرا کلمہ بھی نہیں لایا گیا، وہ اسے ختم کر دیا گیا ہے. جب ہم نے اس سے تثنیہ بنانا ہے تو وہ حذف شدہ حرف واپس آ جائے گا. جیسے ہے ابن. ابن ہے اصل میں آبابن. اسی طرح اخون ہے، اخون اصل میں ہے آخاون. تو ابن سے ہم نے تثنیہ بنانا ہے تو یہ ہو جائے گا آبابان. اخون سے تثنیہ بنانا ہے تو یہ ہو جائے گا ابن سے ابوان اور اخون سے اخوان. تو یہ واو جو واحد کے اندر حذف ہو گئی تھی یہ تثنیہ میں یہ واپس آ جائے گا، کیونکہ جب ہم نے واو کو حذف کیا تھا تو لام کلمہ کو جب ہم نے حذف کیا تھا تو اس کے بدل میں کوئی حرف نہیں لایا تھا. تو جب ہم نے تثنیہ بنایا ہے تو یہ حذف شدہ جو حرف واو ہے یہ واپس آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اسماء جن کا لام کلمہ محذوف ہو، اس کے عوض کوئی دوسرا حرف بھی نہ لایا گیا ہو، تو جب ہم نے اسے تثنیہ بنانا ہے تو یہ جو حذف شدہ حرف ہے یہ واپس آ جائے گا. جیسے مثال دی ابن سے ابوانی، اخون سے اخوانی. ابن اصل میں ابون تھا اور اخون اصل میں اخوون تھا. لیکن کہتے ہیں کہ جو فمن ہے اور یدن ہے یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے، یہ اس پر یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا جگہ لام کلمہ معذوف ہے لیکن اس کا لام کلمہ تثنیہ میں واپس نہیں آئے گا. تو فمن سے فمانی، یدن سے یدانی ہوگا. ٹھیک ہے. ان دو حرف کا استثناء کر رہے ہیں، باقی سب کے لیے وہی ضابطہ ہے لیکن ان پر یہ ضابطہ فٹ نہیں آئے گا، یہ اسے مستثنا ہے. تو ایک بات تو یہ وہ اسماء جن کا لام کلمہ معذوف ہو اور اس کے عوض کوئی دوسرا حرف نہ لایا گیا ہو. اب کہتے ہیں کہ وہ اسماء جن کا لام کلمہ معذوف ہو اور اس کے عوض کوئی دوسرا حرف لایا گیا ہو. یہاں کا نہ لایا گیا ہو، یہاں کہتے ہیں کہ وہ اسماء جن کا لام کلمہ معذوف ہو اور اس کے عوض کوئی دوسرا حرف نہ لایا گیا ہو، دوسرا حرف لایا گیا ہو. تو جب ہم نے تثنیہ بنانا ہے تو تثنیہ بناتے وقت جو حرف لایا گیا ہے نا وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، برقرار رہے گا. جیسے سنتن سے سنتانی، ابن سے ابنانی اور اسم سے اسمانی، یہ اپنی جگہ پر باقی رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. وہ اسماء جن کا لام کلمہ محذوف ہو اور اس کے عوض حرف علت نہ لایا گیا ہو تو تثنیہ میں جو وہ حذف شدہ حرف واپس آ جائے گا. اور وہ اسماء جن کا لام کلمہ محذوف ہو اور اس کے عوض آخر میں حرف لایا گیا ہو اس کے عوض، تو تثنیہ بناتے وقت جو حرف لایا گیا ہے وہ باقی رہے گا، برقرار رہے گا. جیسے یہ مثال ہے سنتن سے سنتانی، ابن سے ابنانی اور اسم سے اسمانی. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. قاعدہ نمبر 9 بھی سمجھ میں آ گیا. آگے چلتے ہیں. قاعدہ نمبر 10.
کہتے ہیں یا ساکن اگر ضمہ کے بعد واقع ہو، یا ہو ساکن اور ضمہ کے بعد واقع ہو تو وہ سے بدل جاتی ہے. یا ساکن ضمہ کے بعد واقع ہو تو یہ وہ سے بدل جائے گی. جیسے موقنن، موقن میں میم کے اوپر ضمہ ہے، یا ساکن ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ یا اپنے دماغ میں کسر جاتی ہے، یہاں ضمہ آ رہا ہے، تو ضابطہ یہ ہے کہ یا ساکن اگر ضمہ کے بعد واقع ہو تو یہ واو سے بدل جائے گی. تو یہ ہو جائے گا موقنن سے موقنن، موسرن سے موسرن. ٹھیک ہے، یہ باب ہے او کان یوقن ایقان، باب افعال کا. ٹھیک ہے، او کان یوقن، بلکہ ای کان یوقن ایقان مثال یہی ہے. اسی طرح ایسا یوسر ایسار، تو یہ جو ایسرا یوسر ہے نا، تو یہ ایسر یوسر یہ مثال یہی ہے. ٹھیک ہے، تو مثال ہے یہ دیکھیں کہ یا ہے اور اس کا ضمہ ہے، یا ساکن ہے، تو یہ یا جو ہے وہ سے بدل جائے گی. جیسے موقن سے موقن، موسرن سے موسرن. تو سن لیجیے دوبارہ کہ یا ساکن اگر ضمہ کے بعد واقع ہو، یہاں دیکھیں یا ساکن ہے، ضمہ کے بعد واقع ہے، تو یہ یا وہ سے بدل جائے گی. جیسے یہاں موقن سے موقن، موسرن سے موسرن. یہ آج آپ نے 4 قاعدے، 4 ضابطے اپنے سیکھے ہیں، سمجھے ہیں، مثال دے کر آپ کو الگ الگ کر کے سمجھایا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، آپ دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی یا آپ کوئی اشکال آپ کے ذہن کے اندر ہے، تو آپ نو پرابلم آپ مجھے بتائیے، نیچے کمنٹ بھی دے سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو علم صرف پڑھائیں گے، اس کا جو ہے وہ علم نحو، اسی طرح دیگر علوم بھی ہم آپ کو یوٹیوب کے اوپر پڑھائیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ دیجیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے. اللہ حافظ.